بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اسی آیت کریمہ پر گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم گزارشات پیش کی گئی. آخر میں یہ بات آئی تھی کہ ایمان اور اعمال، عبادات، معاشرت، اخلاق، معاملات، ان تمام اسلامی اور دینی شعبوں میں اللہ کا مطالبہ ہے کہ کامل طور پر داخل ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہر چیز کے اندر کمال کے درجے تک پہنچ جاؤ. ایمان ہو تو کمال، عبادات اور اعمال ہو تو اس میں کمال، معاشرت اور تہذیب ہو تو اس میں کمال، اخلاق اور کردار ہو تو اس کے اندر بھی کمال، معاملات ہو، تجارت ہو، صنعت و حرفت ہو، معیشت اور معاش کا مسئلہ ہو تو اس کے اندر بھی کمال کا درجہ حاصل ہو. یہ ہے اس آیت کریمہ کا مطلب، جس کو گزشتہ بار میں نے واضح کیا تھا. ادخلوا فی السلم کافہ کہ دین اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی کامل طور پر ان تمام کے تمام شعبوں کو اختیار کیا. اسی بات کو بتاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ بار ایمان کی بحث آئی تھی کہ ایمان میں کمال مطلوب ہے، ناقص ایمان اللہ کو مطلوب نہیں، ادھورا ایمان اللہ کو مطلوب نہیں، بلکہ وہ ایمان مطلوب ہے جس کے اندر کمال ہو. لہذا ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو سنائی تھی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کی ایک بار صبح صبح ملاقات ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کیف اصبحت، تم نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے کہا اصبحت مؤمنا حقا، میں کامل طور پر، صحیح طور پر مومن ہوتے ہوئے صبح کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. تمہارے اس دعوی ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی حقیقت یہ ہے جو میں سمجھاؤں کہ ایمان کی وجہ سے میں رات بھر سوتا نہیں، اسی ایمان کے نتیجے میں دن بھر روزہ رکھا کرتا ہوں، اور مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جنتی لوگ آپس کے اندر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں گویا کہ جہنمی لوگ جہنم کے اندر، عذاب کے اندر گرفتار ہیں، اور ان کی چیخیں مجھ کو گویا سنائی دے رہی. میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی اور بتایا تھا کہ ایسا کامل ایمان چاہیے کہ آدمی کے اگر پردے ہٹ جائیں تو اس کو اب جتنا ایمان ہے پردہ ہٹنے کے بعد بھی اتنا ہی ایمان، یعنی کامل درجے پر وہ یقین رکھتا ہو، کامل طور پر وہ اللہ کی باتوں پر، نبی کی باتوں پر، غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہو.
ایسا نہیں کہ سرسری طور پر رکھتا ہو اور یہ اللہ نے کہا یا رسول اللہ نے کہا اور عالم آخرت آنے والا ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، سرسری طور پر. لیکن جب آدمی کامل طور پر ان چیزوں کو مان لیتا ہے تو اس کے ماننے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں. لوگ ان اثرات کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر بات ہے کہ ہر چیز کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. کھانے کا اثر، پینے کا اثر، آپ حلوہ کھائیں تو ایک اثر، بریانی کھائیں تو ایک اثر، میٹھا کھائیں تو اس کا اثر، کھٹا کھائیں تو اس کا اثر. ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے فوائد و برکات ہوتے ہیں، اور انہی فوائد و برکات کی وجہ سے انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے. اگر فوائد مقصود نہ ہو تو آدمی کیوں کھائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کا فائدہ محسوس ہو. بادام کھائیں تو اس سے طاقت آئے، حلوے کھائیں تو اس سے طاقت بڑھے، بریانی کھائے تو لذت اور مزہ بھی آئے اور پیٹ بھرے. روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں، روزانہ ہم دودھ پیتے ہیں، روزانہ ہم مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. کھانے کے بعد قوت معلوم ہوتی ہے. اگر نہ کھائیں تو بھوک، آدمی بیتاب ہو جائے، ناتوان ہو جائے، سست ہو جائے، کام کے قابل نہ رہے. اور جو ہی وہ کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، پیٹ بھرے گا، اسے محسوس ہوگا کہ اب میرے اندر قوت آ گئی ہے، میرے اندر طاقت و توانائی آ گئی ہے، میں کام کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، اب میں بھاگ سکتا ہوں، کچھ کام کر سکتا ہوں. بالکل محسوسات. جس طریقے پر ان چیزوں کو اللہ نے محسوسات کے اندر ہم کو دکھایا، اسی طریقے پر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں روحانیات سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ان کے بھی ثمرات ہوتے ہیں، ان کے بھی فوائد و برکات ہوتے ہیں، اور انہی چیزوں کی وجہ سے وہ چیزیں ہمارے اوپر لاگو کی گئی. ایمان ہے تو ایمان کے کچھ اثرات، نماز ہے تو نماز کے کچھ فوائد و برکات، روزہ ہے تو اس سے نکلنے والے کچھ برکات ہیں. اسی طریقے پر ہر عمل، ہر نیکی، ہر عبادت، ہر ریاضت، ہر مجاہدہ، اس کے پیچھے آپ کو ضرور بے ضرور ثمرات و فوائد و برکات نظر. لیکن یہ برکات اس وقت نظر آتے ہیں جب کوئی چیز کمال کے درجے کو پہنچتی ہے. اگر کمال کے درجے کو نہ پہنچے، میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی ایک بادام کھائے، کتنا کھائے؟ ایک بادام، اس کو محسوس ہوا میرے اندر بہت طاقت میں کمی ہو گئی ہے، اس لیے مجھے ذرا بادام کھانا چاہیے. حکیم صاحب نے مشورہ دیا، ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا، تو اس نے جا کر تھوڑے سے بادام خریدے اور اس کے بعد ایک بادام کھانے کے بعد ترازو میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے تول لے کتنا وزن میرا بڑھ گیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ وزن اس کو بڑھا ہوا دکھائی دے گا. اگرچہ ایک بادام کھانے میں بھی اثر ہے، اس لیے کہ اگر ایک بادام میں اثر نہیں، طاقت نہیں، تو پھر 10 بادام میں کہاں سے طاقت آ گئی؟ وہ ایک میں جو اللہ نے رکھی تھی وہ جمع ہو کر آئی طاقت. دیکھیے رائی کا دانہ، آپ 1 کلو رائی لے کر ترازو میں رکھ کر اس کو تولتے ہیں تو ترازو بتاتا ہے کہ 1 کلو ہے یہ، لیکن آپ اسی ترازو میں ایک دانہ اٹھا کر رکھ کر تولے، ترازو کہے گا
میری عقل میں نہیں آ رہا ہے، کیا اس کا وزن بتاؤں؟ انکار کر دے گا، میری عقل کو نہیں آ رہا ہے کہ بھائی یہ دانے کا کیا وزن بتاؤں، میں تو چاہے اس سلسلے میں عاجز ہوں، نہیں بتا سکتا۔ اب یہاں سوال ہے کہ ایک دانے میں رائی کے کچھ تیل ہے یا نہیں ہے نا؟ اگر ایک میں تھوڑا تھوڑا تیل نہ ہوتا تو پھر جب آپ 1 کلو کو مشین میں ڈال کر اس کا تیل نکالتے ہیں تو تیل کیسا آ جاتا ہے؟ اگر مشین کے اندر سے 1 کلو رائی کو ڈال کر آپ اس سے تیل نکال سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دانے کے اندر بھی اللہ نے تیل رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی تیل نکالنے کے لیے مشین میں 1 دانہ ڈال دے، کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیے، اگر 1 دانے میں اثر نہ ہوتا، 1 دانے میں تیل نہ ہوتا تو 1000 دانوں میں بھی تیل نہ ہوتا۔ لیکن تیل نکلتا ہے جب آپ 1000 دانے ڈال کر نکالتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کے اندر بھی تیل تھا، وہ جمع ہوا تو نکل آیا۔ لیکن اگر اسے الگ الگ آپ کر دیں، 1 دانہ 2 دانہ رکھ کر مشین میں نکالے تو کوئی تیل مشین سے نکلنے والا نہیں، وہ نکلے گا تو وہی کہیں ہو جائے گا ہضم۔ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے ایمان کے اثرات و برکات اور فوائد و نتائج اسی وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اگر 1 بادام کھا کے تولے تو کوئی وزن آپ کا نہیں بڑھتا دکھائی دے گا، 1 رائی کا دانہ رکھ کر مشین میں آپ تیل نکالے تو تیل نہیں دکھائی دیتا۔ اسی طریقے سے بس تھوڑا سا ایمان ہم نے رکھ لیا، وہ نتیجہ خیز نہیں ہے، نتیجہ خیز وہ ایمان ہے، ثمرات اور برکات والا وہ ایمان ہے جس کے اندر کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کمال پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں؟ بہت سارے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب ایمان میں کمال آتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت اس کے اندر کمال درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ ایمان کا کمال اللہ کی محبت کے کمال کا تقاضا کرتا ہے، لہذا اس کے اندر اللہ کی محبت کا کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكون المرء يحبه لا يحبه إلا لله۔ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے پیش فرمائی اور کہا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اب یہ ایمان کا ایک ثمرہ بتایا گیا ہے، ایمان کی حلاوت، وجد بہن حلاوت الایمان، یہ ثمرہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، یہ ایمان کا ثمرہ ہے، ایمان کا نتیجہ ہے، ایمان کا اثر ہے۔ یہ کب ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس آدمی کے اندر 3 باتیں ہوں اس کو ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ایک آدمی کے پاس ایمان تو ہے لیکن ایمان والے کے اندر وہ 3 باتیں نہ ہو تو ایمان کا ثمرہ اسے نہیں ملتا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کی نگاہ میں، اس کی نظر میں دنیا وما فیہا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی،
اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، تب جا کر اسے ثمرہ ملتا ہے ایمان کا مزہ، ایمان کی الگ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی ایک اللہ والے کو محض اس لیے چاہتا ہے کہ وہ آدمی اللہ والا ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، یہ حدیث کے الفاظ کہ آدمی کسی اور آدمی کو محض اس لیے چاہتا ہے، اس سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو جس آدمی کے اندر یہ بات ہوگی اس آدمی کو ایمان کا مزہ ملے گا۔ تو پہلی چیز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اور سب سے غالب محبت، سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی محبت، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ والوں سے محض اللہ کے لیے محبت۔ اگر اللہ سے محبت ہو، اللہ والوں سے محبت نہ ہو، تو یہ بھی آدمی کے لیے راستہ بتانے والی چیز نہیں، اس لیے کہ اللہ والوں کے ذریعے آدمی کو اللہ ملتا ہے۔ اللہ والوں کی محبت کے ذریعے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اگر ایک آدمی کہے کہ میں اللہ کی محبت چاہتا ہوں لیکن مجھے اللہ والوں کی محبت نہیں چاہیے، اسے اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ محبت خداوندی کے لیے اللہ والوں کی محبت بھی لازم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اور دعا کے اندر اللہ سے یوں کہتے تھے کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دیجیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جو آپ کے پاس کام آنے والی ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک۔ یہ الفاظ، اے اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں اور ان لوگوں کی بھی محبت چاہتا ہوں جن کی محبت آپ کے نزدیک کام آنے والی ہے۔ لہذا انبیاء کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضرات صحابہ کرام کی محبت، اہل اللہ و اولیاء اللہ کی محبت، یہ سب محبتیں اللہ کی محبت کا راستہ ہے، وسیلہ ہے، طریقہ ہے، ان کے ذریعے سے ہم کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ آدمی کے نزدیک کفر کی طرف جانا اس طرح مکروہ اور برا ہو جیسے کہ کسی کو آگ میں ڈالا جانا برا معلوم ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آگ میں ڈالا جانا اچھا نہیں سمجھتا، اس سے بھاگتا ہے، اسی طریقے پر کفر کو برا سمجھے۔ یہ تین باتیں جس آدمی کے اندر ہوتی ہیں اسے ایمان کا مزہ ملتا ہے، ایمان کی حلاوت ملتی ہے، یہ ایمان کے کمال کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے پر ایمان کے کمال سے یہ بھی ملتا ہے انسان کو کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ کی محبت آتی ہے اور دوسری طرف ایمان کے کمال سے اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ ایمان لاتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اور اللہ کو ماننے کا مطلب ہے اس کی صفات کو ماننا، اس کی ذات کو بھی ماننا، اس کی صفات کو بھی ماننا۔ اس کی صفات میں وہ جہاں یہ پڑھتا ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رزاق ہے، وہ کریم ہے، وہ بہت عطا کرنے والا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار المعین ہے، وہیں پر آدمی کو یہ بھی ملتا ہے وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ شدید العقاب ہے، وہ شدید الحساب ہے۔ اللہ جلیل بھی ہے، جلال بھی اس کے اندر ہے، جمال بھی اس کے اندر ہے۔ جب آدمی اللہ کی صفات پڑھتا ہے تو اسے جہاں اللہ کی محبت ملتی ہے وہیں پر اللہ کا خوف بھی ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا ایک تقاضا اللہ کی محبت ہے،
اور ایمان کا دوسرا تقاضا اللہ کا خوف. یہیں پر یہ عرض کر دوں کہ یہ اللہ کی محبت نیکیوں میں آگے بڑھنے، نیکیوں کو اختیار کرنے اور اس کے اندر ترقی کرنے کا باعث و ذریعہ بنتی ہے. اور اللہ کا خوف اگر ہو تو آدمی کو برائی سے بچاتی ہے. اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت گناہوں سے بچانے میں، برائی کی طرف جانے سے روکنے میں مددگار ہوتی ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے لازم ہے. لہذا ایمان اتنا ہونا چاہیے، اتنے درجے کا ہونا چاہیے کہ اس سے یہ دو نتیجے سامنے آئے. ایک اللہ کی محبت کا نتیجہ سامنے آئے اور ایک اللہ کے خوف کا نتیجہ سامنے آئے. جو آدمی مومن بنتا اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنے دل کے اندر کی جو ہے اللہ کی محبت پا لیتا ہے یا اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آتا ہے، سمجھو کہ اس کا ایمان کامل ہو رہا ہے. اور اگر ایک آدمی ایمان والا تو ہے، کہتا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہتا ہے میں ان سب چیزوں کو مانتا ہوں، ان چیزوں پر یقین رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتا، نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتا، اسے نیکیوں میں مزہ نہیں آتا، نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا، اچھائی کی طرف راغب نہیں ہوتا، بلکہ سستی غالب رہتی ہے اور اس کے بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے. آنکھیں غلط، زبان غلط، دل غلط، دماغ غلط، ہاتھ پیر غلط، سب گناہوں کے اندر مبتلا. اب دیکھو یہ ایمان والا تو ہے نا بندہ، وہ کہتا آمنت باللہ، آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ ورسلہ کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود نیکیاں کرنے کے بجائے گناہ کرتا ہے. نیکیوں میں سستی ہے، نیکیوں میں غفلت ہے، برائیوں میں طاق اور چاق ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ ایمان جب اس کے اندر ہے تو اس کے اندر اللہ کی محبت ایسی کیوں نہیں آئی کہ وہ نیکیاں کرتا، نماز کا اہتمام کرتا، ذکر و تلاوت کرتا، تہجد کا اہتمام کرتا، راتوں میں بھی ضرور اٹھتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا، راز و نیاز کرتا، مناجات کرتا، لیکن اس کے اندر اللہ کی ایسی محبت ہے نہیں. اسی طرح ایمان رکھتا ہے لیکن خوف نہیں، جس کی وجہ سے گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغلیاں بھی کھا رہا ہے اور آنکھوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، دل کا غلط استعمال کر رہا ہے، دماغ کا غلط استعمال کر رہا ہے، ہاتھ پیر کا غلط استعمال کر رہا ہے اور برائیوں کے اندر آگے بڑھتا جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ ایمان تو ہے لیکن وہ ایک بادام کی اتنا ہے. ایمان تو ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر ہے یا ایک بادام کے برابر ہے. ایک بادام کھانے سے طاقت نہیں معلوم ہوتی، ایک رائی کا دانہ ڈال کر مشین سے آپ تیل نہیں نکال سکتے. بالکل اسی طریقے پر یہ ایمان اتنا کمزور ایمان ہے کہ اس ایمان کا ثمرہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. نہ اللہ کی محبت آ رہی ہے، نہ اللہ کا خوف آ رہا ہے، نہ اللہ کی محبت کے نتیجے میں نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، نیکیوں کا اہتمام ہو رہا ہے، نہ خوف خدا بندی کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ رہا ہے. معلوم ہوا کہ دونوں چیزوں سے خالی اس کا ایمان. میں دعوت غور و فکر دیتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو غور کریں اپنے اپنے ایمان پر. کیا ہمارے ایمان میں اتنی طاقت ہے؟ ہمارے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ نیکیوں میں ہم کو آگے بڑھائے؟ کیا ہمارے ایمان میں اتنی طاقت ہے
کہ وہ ہم کو برائیوں سے بچا لے. اگر اتنی طاقت نہیں آئی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان ہم نے اب تک اختیار نہیں کیا جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام، کامل ایمان، کامل طریقے پر ایمان. اور یہ کامل ہوگا ضرور کرنے کا ملے گا. بریانی کامل ہو نتیجہ ضرور آئے. حلوہ مکمل ہو اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا. لیکن اگر مکمل نہ ہو، مثال کے طور پر ایک صاحب نے حلوہ بیچا، آپ نے سمجھا کہ انشاءاللہ حلوہ مل رہا ہے، آپ نے خرید لیا، لیکن اس کے اندر جو چیزیں ڈالی گئی تھی سب ڈپلیکیٹ. گھی نقلی، بادام نقلی، چلغوزے نقلی، ہر چیز نقلی، شہد نقلی، کوئی چیز اصلی نہیں ہو سکتی. اس نے نقلی چیزوں سے حلوہ بنا کر بیچ دیا. آپ نے لا کر جو کھایا 1 مہینہ کھایا لیکن کوئی اثر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نقلی حلوہ ہے، یہ اصلی حلوہ نہیں ہے. اسی طرح ہم اصلی مسلمان جب بنیں گے نتیجہ وہ آئے گا. نسلی مسلمان بنیں گے تو پھر نتیجہ بھی آئے گا. آج ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ نسلی ہے، اسی نسلی کو نقلی بھی کہہ لیجیے. نسلی ایمان، ابا ایمان والے تھے، ہم بھی ایمان والے ہیں. دادا ایمان والے تھے، مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. یہ نسلی مسلمان ہیں، یہ قومی مسلمان ہیں. لیکن بھائیوں، اللہ کے نزدیک اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اس ایمان کا اعتبار ہے جو اصلی ہو. اور جب اصلی ہوگا تو اصلی حلوے کی طرح اس کے ثمرے آئیں گے. اصلی حلوہ ہو، اصلی بادام ہو، اصلی چلغوزہ ہو، اصلی تمام چیزیں ہو اور پھر بھی اثر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اثر اس میں ضرور ہوتا ہے، نقلی ہو تو نہیں ہوگا. اب ہم سب کو دیکھ لینا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر یہ 2 چیزیں کیوں نہیں آئی. چیزیں تو بہت ہیں، ابھی میں عرض کروں گا. ایمان کے کامل ہونے کی کئی چیزیں ہیں، اس کے اندر سے 2 چیزیں اس وقت میں نے بیان کی. ایک ہے اللہ کی محبت اور ایک ہے اللہ کا خوف. اور یہ 2 چیزیں کہاں سے نکل کے آئی اس کا مصدر بھی میں نے بتا دیا، اس کا منبع بھی میں نے بتا دیا. اسی لیے جب آدمی اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ پر اور اللہ کی صفات پر ایمان لاتا ہے. اور جب اللہ کی صفات پر ایمان لاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی 2 قسم کی صفات ہوتی ہے. ایک صفت صفت جمال اور ایک صفت جلال. قہر کی صفت، ان اللہ قادر، اللہ بڑی قدرت والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی آپ پڑھتے ہیں. آپ سورہ فاتحہ دیکھیے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے. تمام عالموں کا پالن ہار، وہ ہر ایک مخلوق کی تربیت کرتا ہے. رب کہتے ہیں اس کو جو آہستہ آہستہ جس چیز کی تربیت کرتا ہے اس چیز کی حکمتوں کو، اس چیز کی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسے آہستہ آہستہ تربیت دیتا ہے یہاں تک کہ اسے عروج کمال تک پہنچا دیتا ہے. اس کی مثال ہے بچہ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی
اس کو آپ بریانی نہیں کھلاتے. اگر کسی اماں جان کو یا ابا جان کو اپنے اکلوتے بیٹے پر جو ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بڑی محبت غالب آئی اور انہوں نے کہا میں تو بریانی کھاؤں اور میرے بچے کو نہ کھلاؤں، اس کے منہ میں ایک لقمہ دے دیا. لقمہ اندر جائے گا کیا؟ ادھر یہ اندر جائے گا اور روح باہر نکل جائے گی. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تربیت کے خلاف ہے. تربیت یہ ہے کہ بچے کو پہلے ماں کے چھاتیوں سے دودھ پلایا جائے، یا باہر کا بھی پلانا ہو تو ہلکا پھلکا اس کو پلایا جائے، 2-2 4-4 گھونٹ پلایا جائے. وہاں 10-10 20-20 گھونٹ بھی پلائے جا سکتے. پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا بڑا ہوگا تھوڑی سی غذا میں اضافہ ہوگا، پھر اور تھوڑی غذا میں اضافہ ہوگا، اور بچہ کئی مہینے کا جب ہو جائے گا تو ہلکی پھلکی غذائیں اس کو کھلائی جائے گی، اور پھر اس سے بھی جب بڑا ہو جائے گا تو پھر ذرا سا اس کے اندر اور سختی لائی جائے گی اور ایسی غذائیں اس کو دی جائے گی. چلتے 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 کئی سالوں کے بعد وہ بریانی کو ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ ہے تربیت. پہلے میں اس کو نہیں دے دیتے بریانی کا لقمہ. یا کہ حکیم صاحب کا کوئی حلوہ، حکیم صاحب کا حلوہ لا کر بچے کو چٹا دیا، حکمت ہی کے خلاف ہے. یہ تو حکمت ہی کے خلاف ہے. تو دیکھیے بچے کی جیسے تربیت ہوتی ہے اس عمر کے بچے کے لیے یہ چاہیے، اس عمر کے بچے کے لیے چاہیے، پھر اس کے بعد یہ چاہیے، پھر اس کے بعد یہ چاہیے، پھر اسے یہ پڑھانا چاہیے، یہ لکھانا چاہیے، یہ کھلانا چاہیے، یہ انہیں بڑھانا چاہیے. بڑھاتے 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 کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہے وہ تمام مخلوقات جن کے اندر خود انسان بھی ہے اس کی تربیت کرتے ہیں. لیکن اللہ کی تربیت جو ہوتی ہے ظاہری تربیت کے ساتھ باطنی تربیت بھی ہوتی ہے. اللہ ہماری ظاہری تربیت بھی کرتے ہیں. اس کے لیے اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند بنایا، سورج بنایا، کھیتیاں بنائی، ہوائیں چلائی، بارش برسایا، سمندر پیدا کیے، چشمے جاری فرمائے، اور معلوم نہیں دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں. یہ سب کے سب ظاہری تربیت ہے. یعنی ہماری جسمانی تربیت. اللہ ہماری جسمانی تربیت کے ساتھ ہماری روحانی تربیت بھی کرتے ہیں. ہماری عقل کو، ہمارے باطن کو، ہماری سمجھ بوجھ کو، ان سب چیزوں کو بنانے کے لیے بھی وہی تربیت کا اصول ہے. آہستہ 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 بنا 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 کر اس کو بڑا کر دے. اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم. یہاں پر اللہ نے اپنی 2 صفتوں کو بیان کیا. یہ صفت جمال ہے. کیا ہے؟ اللہ کی جمالی صفات. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اسی رحمان و رحیمیت کے تقاضے سے وہ ہماری ظاہری و باطنی تربیت کرتا ہے. اگر اس میں رحم نہ ہوتا وہ ہم کو کھانا کیوں دیتا؟ اس کے اندر اگر رحم نہ ہوتا یہ سورج کیوں پیدا کرتا؟ اگر اس کے اندر رحم نہ ہوتا تو یہ ہوائیں کیوں چلاتا؟ اگر اس کے اندر رحم نہ ہوتا یہ کھیتیاں کیوں اگاتا؟ یہ سب کا سب نظام اللہ کی رحمانیت و رحیمیت کا تقاضا ہے. اسی کے ساتھ اللہ نے آگے کہا مالک یوم الدین. یہ صفت جلال کا ذکر ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صفت جلال. مالک یوم الدین، وہ اللہ یوم جزا کا مالک ہے. ہر چیز اس کے پاور میں ہے، ہر چیز اس کی طاقت میں ہے. وہ تمہارے اعمال پر تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، تمہاری بد اعمالیوں پر تمہاری باس بھی کر سکتا ہے، تمہارا حساب لے سکتا ہے. اس لیے وہ مالک یوم الدین ہے. الرحمن الرحیم پڑھ کر کہیں اس میری صفت سے غافل نہ ہو جانا کہ میں تمہاری پکڑ نہیں کر سکتا.
اللہ نے دونوں صفات کا ذکر کیا، اور ان دونوں صفات کا ذکر ایک جگہ لا کر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں قسم کی صفات کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، رب ہونے ہی کی وجہ سے میں تمہارے لیے رحم بھی کرتا ہوں، اور رب ہونے ہی کی وجہ سے میں تمہاری پکڑ بھی کرتا ہوں۔ رب ہی تو ہو، بچہ اگر غلطی کرے تو پکڑ ہوگی کہ نہ ہوگی؟ باپ تربیت کرتا ہے، استاد تربیت کرتا ہے، شیخ تربیت کرتا ہے۔ اب تربیت کرتے ہوئے دونوں صفات مربی میں ہونا چاہیے، استاد کے اندر دونوں صفات ہونا چاہیے، محتمم کے اندر دونوں صفات ہونا چاہیے، شیخ کے اندر دونوں صفات ہونا چاہیے۔ ایک طرف رحم و کرم بھی ہو اس کے اندر، اور دوسری طرف ضرورت پر پکڑ کرنے کی بھی صلاحیت۔ کبھی جمال بتائے تو کبھی جلال بھی بتائے۔ اگر جمال ہی جمال بتایا، استاد نتیجہ ہوگا کہ بچے کہیں گے ہمارے حضرت تو کچھ بھی کر لو پوچھتے ہی نہیں، ہمارے حضرت تو کچھ بھی کرو پوچھتے ہی نہیں۔ اور اگر صرف جلال ہی جلال بتایا، سارے بھاگ جائیں گے، سارے بھاگ جائیں گے۔ ضرورت پر جمال، ضرورت پر جلال، ضرورت پر رحم، ضرورت پر پکڑ، یہ دونوں صفات ہونا چاہیے۔ اللہ کے اندر وہ دونوں صفات تھی۔ اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین کے تحت بتایا، میں رب العالمین ہونے کی وجہ سے رحمان و رحیم بھی ہوں، مالک یوم الدین بھی۔ اسی لیے میرے بندو، جب تم نے مجھ کو پہچان لیا، میری ربوبیت کو دیکھ لیا، اور ربوبیت کی میری یہ صفات بھی تم کو معلوم ہو گئی، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، اور میں پکڑنے والا بھی ہوں، میں مالک یوم الدین بھی ہوں، تو اب تم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے سامنے جھک جاؤ، میرے سامنے اپنے آپ کو ٹیک دو، اپنے سروں کو خم کر دو، اپنے دماغوں کو جھکا دو، اپنی عقلوں کو جھکا دو، اپنے طرز عمل کو جھکا دو، اور میرے سامنے اقرار کرو اور کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی پہ مر مٹتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن ایک نکتہ اور سن لیجیے، بندے کو تعلیم دی، ربوبیت کو سمجھایا، اس سے اللہ نے اپنی طرف اپنے بندوں کو مائل کیا، میں ہی تو تمہارا رب ہوں، میں ہی تو تمہارا پروردگار ہوں۔ ابا تمہیں کھلاتے ہیں تو میرے سے لے کے کھلاتے ہیں، امی جان تمہاری تربیت کرتی ہے تو میری وجہ سے تربیت کرتی ہے، اصل مربی میں ہوں۔ یہیں سے نکتہ بھی سمجھ لو، دنیا کا کوئی شیخ اصلی مربی نہیں، اصلی مربی تمام مریدین کا، تمام سالکین کا اللہ رب العالمین ہے، وہی رب ہے، اس لیے وہی مربی ہے، اس لیے وہ سلوک کو بھی طے کراتا ہے تو وہی طے کراتا ہے۔ شیخ محض ایک واسطہ ہے، جیسے ابا جی ایک واسطہ ہے، وہ کھانے کھلانے پلانے کا واسطہ، شیخ علم اور روحانیت اور عبادت ریاضت و مجاہدے کا واسطہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین وہی رب ہے، وہی مربی ہے، ظاہری اعتبار سے بھی وہی مربی ہمارا، باطن کے اعتبار سے بھی وہی مربی ہمارا۔ ہاں، ظاہری اعتبار سے کچھ لوگوں کو اللہ نے مربی کی حیثیت دے دی، شیخ کو، استاد کو، اسی طرح ماں باپ کو، یا بڑے بھائی کو، یا کسی بڑی بہن کو ہمارا بڑا بنا کر ان کے ذریعے سے کھلاتے ہیں، ان کے ذریعے سے پلاتے ہیں۔ اور اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں، اصلی پروردگار میں ہوں، اصلی رب میں ہوں، اصلی مربی میں ہوں، اس لیے میرے ہی سامنے جھکو، باپ کے سامنے نہیں جھکنا ہے، ماں کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ ماں واسطہ ہے، اس کی چھاتیوں میں دودھ میں دیتا ہوں،
وہ کہیں سے لے کر نہیں آتی. ماں تم کو روٹی کھلاتا ہے, میں دیتا ہوں تو کھلاتا ہے, ورنہ تو وہ تو ٹٹپھوجیاں کیا کھلائے گا, وہ تو فقیر ہے. باپ فقیر, ماں فقیر, ساری مخلوق فقیر, بادشاہ ہے وہ بھی فقیر, استاد ہے علمی اعتبار سے وہ بھی فقیر, شیخ ہے روحانیت کے اعتبار سے وہ بھی فقیر, سب اللہ کے فقیر ہے. اس لیے استادوں کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم کچھ ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے ہم بھی فقیر ہیں. شیوخ کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کچھ ہیں, شیوخ کو بھی سمجھنا چاہیے ہم بھی فقیر ہو کر پوچھے ہیں. بس وہاں سے نلکی لگی ہے, پائپ آ رہا ہے, اس پائپ سے ادھر سے گزر رہا. آ رہی ہے باتیں سمجھ یا نہیں آ رہی؟ تو آپ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے تو اپنی ربوبیت بتائی. ربوبیت کے لیے دو چیزیں بتائی, صفت جلال و جمال, اس لیے کہ ان دونوں صفات سے مخلوق کی تربیت ہوتی ہے. اس کے بعد بتایا جب میں ہی رہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کسی کے سامنے نہیں اٹھنا ہے, ماں کے سامنے بھی نہیں, باپ کے سامنے بھی نہیں, شیخ کے سامنے بھی نہیں, پیر کے سامنے بھی نہیں, کسی قطب کے سامنے بھی نہیں, غوث کے سامنے بھی نہیں. وہ سب میرے ہی فقیر ہیں, میں دیتا ہوں تبھی وہ تم کو دے سکتے ہیں. ان کی عظمت تو کرو لیکن جھکنا کسی کے سامنے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, مانگنا بھی میرے ہی سے, جھکنا بھی میرے ہی سامنے. کوئی پیر فقیر تم کو کچھ نہیں دے سکتا, وہ پورے پیر فقیر میرے ہی فقیر ہے. بادشاہ تم کو کچھ دے رہا ہے, اس کو بھی سجدہ نہیں کرنا, اس لیے کہ وہاں سے تم کو کچھ مل رہا تو میرے دینے سے مل رہا. اس سے آپ کو ترتیب کلام میں خدا بندی بھی سمجھ جا رہی ہو, کیسی عجیب ترتیب ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر اس کے بعد میں ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہاں آ کر بندوں کی یوں اصلاح کی جا رہی ہے, یوں تربیت کی جا رہی ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم میری عبادت کرو, اب کہیں عبادت کرتے ہوئے بندہ عجب میں, تکبر میں اور مختلف قسم کی روحانی بیماریوں میں گرفتار نہ ہو جائے, اور یوں نہ سمجھے میں بڑا تہجد گزار ہوں, میں بڑا عابد و زاہد ہوں, میں ایسا اور ویسا ہوں, میں بڑا متقی و پرہیزگار ہوں, کہیں عجب میں تکبر میں گرفتار نہ ہو جائے. اس لیے آگے کہا یوں میرے سے مانگتے رہنا, اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم, مجھے راہ ہدایت دکھا دیجئے, مجھے راہ ہدایت پر گامزن کر دیجئے. آپ ہی کا فقیر اس میں بھی ہو, اگر سجدہ ہو رہا ہے تو آپ ہی کے کہنے سے ہو رہا ہے, آپ ہی کی ہدایت سے ہو رہا ہے. اگر اللہ ہدایت نہ دے صراط مستقیم کی, کوئی سجدہ نہیں کر سکتا, تلاوت نہیں کر سکتا, عبادت نہیں کر سکتا. وہی سے ہدایت کا ملنا ضروری. اس لیے اپنے آپ کو کسی تکبر میں مبتلا نہ کر لینا, عجب و خود پسندی میں مبتلا نہ کر لینا, بلکہ میرے سے بھیک مانگ مانگ کر عمل کر دینا. دیکھیں بھکاریوں کو بھیک مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے, سب کے سب بھکاری ہیں. کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, میں ہی دینے والا, میں ہی تربیت کرنے والا, ساری چیزیں میرے ہی قبضے میں, جب سب کچھ میرے اختیار میں, ہدایت بھی میرے اختیار میں, ساری مخلوق میرے اختیار میں, تو تم خود اپنے طور سے کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے سے مانگتے رہنا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر اس میں ایک اور مضمون آ گیا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ راہ ہدایت دکھا دیجیے. میں عبادت کرنا چاہوں تو آپ کی ہدایت چاہیے, اگر میں سجدہ کرنا چاہوں آپ کی ہدایت چاہیے, اگر میں ذکر و تلاوت کرنا چاہوں آپ سے ہدایت چاہیے, اگر آپ کی
ہدایت نہ ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کا جو حکم ہے عبادت کرو یہ میں اسی وقت کر سکتا ہوں جب آپ میری رہنمائی کریں گے. اهدنا الصراط المستقیم. لیکن اب مسئلہ یہ تھا صراط مستقیم کی پہچان کیسے ہو. اس لیے کہ کوئی آدمی کسی چیز پہ چل ہی کہتے کہ وہی صراط مستقیم پہ چل رہا ہوں. بدعت پہ چلے, گمراہیوں پہ چلے, فسق و فجور کے راستے پہ چلے, کہتے کہ میں ہدایت پہ آ گیا ہوں. اللہ نے وہ بھی سکھا دیا, پہچان بتا دی. اے میرے بندے میرے سے یہ بھی کہنا صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مجھ کو چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اگر ان کے راستے پر چلے تو میرے راستے پر چلو. میں نے ان کو بتا دیا ہے, یہ میری تربیت کا اصول ہے. میں ہر ایک کو نہیں بتاتا, کچھ کو بتا کے چھوڑ دیتا ہوں. یہ میری تربیت کا اصول ہے. انبیاء کو میں نے بتا دیا ہے, انبیاء نے اولیاء کو بتا دیا ہے, انبیاء نے صحابہ کو بتا دیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب اور عثمان غنی اور علی مرتضی اور دیگر صحابہ کو بتا دیا ہے. اور انہوں نے اپنے بعد والے اہل اللہ کو بتا دیا ہے, اہل علم کو بتا دیا ہے. لہذا جو اس راستے پر چل رہے ہیں ان کے راستے پر چلو, یہ ہے صراط مستقیم. معلوم ہوا کہ انبیاء کا راستہ صراط مستقیم. انہوں نے جو بتایا صحابہ کو, صحابہ نے ہم کو بتایا وہ صراط مستقیم. پھر ان کے ذریعے سے لے کر جو حضرات تابعین نے بتایا وہ صراط مستقیم. پھر ان سے لے کر ان کے بعد والوں نے بتایا, یہاں تک کہ آج تک اسی کڑی و لڑی سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کا راستہ صراط مستقیم. جو اس لڑی و کڑی سے ہٹ گئے وہ گمراہی کا راستہ. سمجھ میں آ گیا؟ جو اس لڑی و کڑی سے جڑا ہو گئے سمجھو کہ وہ گمراہی کی طرف ہے. وہ اپنی عقل سے تراشتے ہیں, اپنے مزاج سے بناتے ہیں, اپنے علم کی بنیاد پر کھڑ لیتے ہیں. لیکن وہ طریقہ وہ نہیں جس کا اللہ نے ذکر کیا. صراط مستقیم وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم, جن پر اللہ کا انعام ہوا, ان کا راستہ. اب سوال یہ ہے کہ انبیاء کہ اللہ نے انعام کن بندوں پر کیا ہے؟ اللہ نے انعام کن بندوں پر کیا؟ اللہ نے خود قرآن میں اس کو بھی کھول دیا ہے. کوئی کہنے لگے اللہ نے انعام جو ہے نا فرعون پہ بہت کیا, بڑی حکومت دی, بڑی طاقت دی, بڑی جلالت دی, یہاں سے وہاں تک کتنا بڑا علاقہ اس کو دے دیا. اور کوئی کہنے لگے کہ نمرود کو بہت بڑی اللہ نے انعام دے دیا تھا کہ پوری دنیا کی حکومت اس کو مل گئی تھی. اب بھی بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو بڑا انعام مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے؟ کھانے کو مل رہا ہے, پینے کو مل رہا ہے, ناچنے کو مل رہا ہے, گانے کو مل رہا ہے, اور مختلف قسم کی چیزیں ان کو مل رہی ہیں. کوئی بے وقوف انعام ان چیزوں کو سمجھ جائے. اس لیے اللہ نے اس کا ذکر بھی کر کے صاف کر دیا مسئلہ کہ اللہ کا انعام کن بندوں پر ہوا. قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. وہی لوگ اللہ کی ماننے والے, رسول اللہ کی ماننے والے, وہ لوگ ہیں جو لوگ انعام یافتہ ہے. انعم اللہ علیہ. اللہ نے اتنا کہہ کے چھوڑ دیا ہوتا تو بات تو تبدیل ہو گئی تھی, لیکن کسی غلط فہمی میں کسی کو ابتلا کا موقع ہی نہ رہے, اللہ نے اس کے لیے مزید وضاحت کرتے ہوئے من تفسیر یاد آ کر آگے تفسیر بھی خود ہی بیان کر دی. عجیب اللہ کا کلام ہے. کہتے ہیں من یطیع اللہ والرسول
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. کو من النبیین، یعنی نبی انبیاء علیہ السلام، والصدیقین، اور جو صدیق ہوتے ہیں وہ لوگ، والشہداء، اور جو شہداء اللہ کے راستے میں اپنی جان گنوا دیتے ہیں وہ، والصالحین، اور جو نیکی کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں وہ. اللہ کہتے ہیں میں نے ان بندوں پر انعام کیا، اگر تم ان لوگوں کے راستے پر چلو گے تب صراط مستقیم ملے. اس کے بعد ایک اور بات اللہ نے کہہ دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے جن پر غضب نازل ہوا، ان لوگوں کا بھی راستہ ہمیں نہیں چاہیے جو راستے سے بھٹک گئے. اے اللہ بھٹکتے ہوئے لوگوں کے راستے سے بچا، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ان کے راستے سے بچا. انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، جن پر کہ آپ نے انعام کیا ہے، جن پر آپ کا غضب ہوا اور جن کو آپ نے گمراہ کر دیا، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہے بھائیو سورہ فاتحہ. میرا کوئی خیال تو نہیں تھا لیکن کچھ بات آ گئی تو تفسیر ہو گئی، اس سے مفہوم سمجھ میں آ گیا. میں یہ کہہ رہا تھا تربیت، اللہ تعالیٰ کی تربیت میں دونوں چیزیں، صفت جلال، صفت جمال. جب بندہ مومن اللہ کی صفات کو پڑھتا ہے ایمان والا تو اس کے اندر دو چیزیں پیدا ہونا ضروری، اللہ کی عظمت بھی، اللہ کی محبت بھی. اللہ کی محبت آئے گی اسے نیکیوں میں چلنا آسان ہو جائے. اللہ کی عظمت اور جلالت اور خوف اور خشیت آ جائے تو اسے برائی سے بچنا آسان ہو جائے. معلوم ہوا کہ ایمان کے یہ دو ثمرے ہیں. ثمرے تو بہت ہیں، اس وقت جو میں نے بیان کیا وہ دو ہے کہ ہمارے ایمان میں اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ اس طاقت کی وجہ سے ہمارے دلوں میں خدا کی بڑی محبت آ جائے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا بڑا خوف آ جائے، بڑا خوف آ جائے، بڑی محبت آ جائے. جب محبت آ جائے گی اور خوف آ جائے گا، نیکیاں ہوتی رہیں گی، گناہ سے انسان بچتا رہے گا. یہ ہے ایمان کامل کا ثمرہ. اگر کوئی نیکی میں نہیں بڑھ رہا ہے، یہ گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ایک دانے کی طرح ایمان ہے، ایک چند دانوں کی طرح ایمان ہے جس کے اندر سے کوئی طاقت محسوس نہیں ہوتی. اس لیے بھائیوں ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمانوں کو کامل بنائیں. یہ ہے ایمان کامل. ثمرات تو اور بھی ہے، میں اس کو بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن اس وقت میں نے دو چیزیں گمایا، اس پر خصوصی دھیان دیجیے اور اپنے اندر یہ دو چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی محبت، اللہ کا خوف. محبت آئے تو پھر آپ کو سونے بھی نہیں ملے گی، جگاتی رہے گی. آپ کہیں گے وہ جاگ جاگ کے طبیعت میری خراب ہو جائے گی، لیکن محبت جب آ جائے گی اور وہ آپ کو جگائے گی تو آپ کہیں گے میں تو جاگتا ہی رہنا چاہتا ہوں. خوف آ جائے گا تو خوف کی وجہ سے کسی گناہ کی طرف نگاہ اٹھانا بھی مشکل ہو جائے. آپ کے سامنے حوریں کھڑی ہو، یعنی دنیا کی حوریں، وہ ہو گئے نہیں، ان حوروں کو تو دیکھنا جائز ہے. وہ بھوک نظر آ جائے آپ کو تو بڑے شوق سے دیکھیے، کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ دنیا کی حوریں ہیں، لال ہو کے پیلی ہو کے کالی ہو، ان حوروں کو دیکھنا حرام. اگر کسی آدمی کے دل میں خدا کا خوف ہو اور آپ کے سامنے کھڑی ہو، آپ کی نگاہ خود بخود نیچے ہو جائے. آپ
ہمت نہیں کر پائیں گے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں. اتفاق سے پڑ جائے، مجال نہ ہوگی کہ آپ دیکھتے رہ جائے. آپ کا دل اندر سے کہے گا کہ جو ہے یہ تو دیکھنے کی چیز نہیں. خوف اندر سے آپ کو مجبور کرے گا یہاں تک کہ خود بخود آنکھیں نیچی ہو جائے گی. تو یہ ہے آج کا بیان، جس کے اندر یہ دو چیزیں بڑے اہتمام سے پیدا کی، بیان کی، اور میں نے یہ بھی اس کے اندر بتا دیا، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی آ گئی، اور یہ بھی بتا دیا کہ محبت خدا کہاں سے پیدا ہوتی ہے، خوف کہاں سے پیدا ہوتا ہے. رحمان و رحیم سے محبت آتی ہے، مالک یوم الدین سے عظمت و جلالت و خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ آنے کے بعد انسان کی حالت ضرور سدھر جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام نیکیوں کو انجام دینے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.